السلام علیکم۔ زباں اس کی حمد کی خوگر اور دل اس کی ثنا خوانی کا طالب ہے، جو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے۔ درود و سلام اس ذات اقدس اور اطہر پر جو اشرف النبل دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین باوقار، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک اور قسط لے کر بندہ آسی نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج لب کشائی ہوگی اصحاب صفا پر۔ صفا عربی زبان میں چبوترے کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 18 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 23 ستمبر 622 کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور نور نبوت کی ضیاء پاشیوں کا ایک نئے انداز سے آغاز ہوا، تو اکناف و اطراف سے لا الہ حق کے دیوانے اس میکدے میں جمع ہو گئے اور دن رات شمع رسالت کی صحبت کیمیا ساز سے مستفید ہونے لگے۔ یہ مذہب اسلام کے پہلے آئینے تھے، جن کے ذریعے نور نبوت نے منعکس ہو کر کائنات کی وسعتوں میں تا قیامت اپنی حقانیت کو ثابت کرنا تھا۔ ان حضرات کے رہنے کے لیے مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا بنا کر اس پر سایہ دار چھپر کر دیا گیا تھا۔ وہ مہاجرین حضرات جو کاروبار نہ کرتے تھے، ان کے پاس گھر تھا نہ کنبہ و اہل و عیال، مکہ مکرمہ اور دیگر علاقوں سے دین متین کی تعلیمات براہ راست مشکات نبوت سے حاصل کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ علم سیکھنے میں ایسی ذلت اٹھانا پڑتی ہے جس میں کوئی عزت نہیں، اور سیکھ لینے کے بعد ایسی عزت ملتی ہے جس میں کوئی ذلت نہیں۔ صفا نامی یہ چبوترا جو اسلام کی اولین درس گاہ بنا، حقیقت میں وہ چشمہ ہے کہ علم آگہی کا آب حیات اسی چشمے سے ہوتا ہوا عالم کے چپے چپے میں قلوب انسانی کی سیرابی کا سبب بنا۔ ظاہری اعتبار سے یہ چند گز کا چبوترا اپنے اندر کیا کیمیائی اثر رکھتا تھا، جس کے اوپر بیٹھنے والے شروع میں گلابان اور آخر کو بنی نوح انسان کے رہنما بنے۔ اور وہ کون سے اعمال تھے جو اس عروس علم کا زیور بنے اور وہاں انجام دیے جاتے رہے، حتیٰ کہ چشم فلک نے ان کے کامل ہونے کی گواہی دی، اور باغ دنیا میں انہی کے دم سے وجد آفرین بہار آئی۔ حقیقت میں یہی اوصاف حمیدہ قیامت تک آنے والے بنی نوح انسان کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے بغیر رفعت و بلندی کا ہمالیہ سر کرنا خام خیالی ہے۔ یہ حضرات پرہیزگاری اور حق تعالی شانہ پر توکل رکھنے کے اعتبار سے بہت بڑے درجوں پر فائز تھے، اسی لیے حکیم و خبیر ذات نے انہیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے شرفیاب ہونے کے لیے چنا اور منتخب فرمایا تھا۔ یہ حضرات ایک طرف تو ایسے بے سر و سامان تھے کہ اکثر اوقات پیٹ بھرنے کے لیے بھوک سے بڑھ کر اور کوئی غذا نہ ہوتی تھی، اور دوسری طرف شراب عشق نے ایسا مخمور کر رکھا تھا کہ یہ صفا نامی چبوترا ان کے آنسوؤں سے سیراب کرتا، اور غنائے قلب کا عالم یہ تھا کہ نظارے انہیں مڑ مڑ کر دیکھتے اور یہ حقیر اور فانی دنیا کی طرف جھوٹی نگاہ سے بھی التفات نہ کرتے۔
انہوں نے دنیا کو دنیا داروں کے حوالے کر کے دولت ایمان کے بے بہا لال و یاقوت کان نبوت سے حاصل کر لیے تھے۔ ایک طرف یہ حضرات استغنا کی تلواریں ہاتھ میں لیے عز و تواضع کے بلند و بالا پہاڑوں پر سب سے بڑے دشمن نفس و شیطان کے مقابلے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، تو دوسری جانب میدان جہاد میں کفار کے خلاف سیسا پلائی دیوار بھی تھے۔ ناظرین اکرام، اصحاب صفا میں سر فہرست جو نام ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ویسے تو اصحاب صفا کی فہرست میں 70 سے زیادہ نام ہیں، مگر مشہور صحابہ کرام ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت حنظلہ بن ابی عمرو رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ناظرین اکرام، اسی موڑ پر آج کی ایک قسط ختم ہوا چاہتی ہے، پھر ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے، اور ناظرین باوقار یہ ضرور یاد رکھیں، دین زندہ تو ہم زندہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔